صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، اجتماعی تعلیم کا نظام۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجتماعی طور پر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو الگ الگ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم، فرائض و سنن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم سے فارغ ہو کر تشریف لے جاتے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حلقے میں بیٹھ کر تعلیم کو اسی نہج پر جاری رکھتے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لاتے تو لوگ خاموشی اختیار کر لیتے، لیکن آپ تشریف فرما ہو کر تاکید فرماتے کہ اسی عمل میں مشغول رہیں اور اسے جاری رکھے۔ بعض اوقات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تعلیمی حلقہ سنبھالتے تھے اور فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سکھانے سے پہلے ایمان سکھایا ہے۔ تعلیم و تعلم سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ کار عموماً یہ ہوتا تھا کہ طلبہ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے اور ان میں سے ایک آدمی قرآن مجید کی آیات یا احادیث پڑھتا، دوسرے لوگ سنتے، پھر دوسرا آدمی پڑھتا اور باقی سنتے۔ اسی طرح حلقے میں شامل ہر آدمی باری باری پڑھتا تھا، جس سے سب حضرات بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ قرآنی آیات اور احادیث یاد کر لیتے تھے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور میں بھی اجتماعی تعلیم کا نظم تھا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اعتکاف کی نیت۔ اعتکاف کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ مسنون اعتکاف کی نیت یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں مسنون اعتکاف کے لیے اس مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہر رہا ہوں، اور نظر اعتکاف کی نیت یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں نے جس اعتکاف کی نظر مانی تھی اسی کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی بغیر نیت مسجد میں ٹھہرے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سرما لگانے کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں 2 سلائی، پھر بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے، پھر 1 سلائی دائیں اور بائیں دونوں آنکھوں میں لگا لیتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیماریوں پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں مثلاً بیماریوں و پریشانیوں وغیرہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں جو اسے ناگوار ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قرض لوٹانے میں ٹال مٹول کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال والے کا قرض و ادھار کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں اللہ کا احسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ دن رات بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا، لیکن کوئی احسان کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا شکر ادا کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی جنت میں داخل ہو کر کہیں گے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا۔ بے شک ہمارے رب بہت معاف کرنے والے اور بڑے قدردان ہیں، جس نے اپنی مہربانی سے ہم کو ہمیشہ ہمیش رہنے کے گھر میں اتارا ہے، جس میں نہ ہم کو کوئی تکلیف ہوگی اور نہ تھکان۔
नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, बीमारियों से महफूज रहने का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बर्तन को भरना उतना बुरा नहीं जितना आदमी का पेट को भरना। इंसान के लिए चंद लुक़मे काफी हैं जो उसकी कमर सीधी रख सके। अगर पेट भरना ही है तो पेट का 1/3 खाने के लिए और 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस के आने जाने के लिए। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, रोजे का सवाब अल्लाह ही देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए होता है और मैं खुद ही उसका सवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह।